فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی حدیث عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسی مشک بیچنے والے اور بھٹی جلانے والے کی۔ مشک بیچنے والا یا تو آپ کو تحفے میں کچھ دے گا یا آپ اسے خریدیں گے، یا کم از کم اس سے اچھی خوشبو ہی پائیں گے، اور بھٹی جلانے والا یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم اس کی بدبو سے آپ کی طبیعت خراب کر دے گا۔ ناظرین، ہمیں اس حدیث سے ایک بہت امپورٹنٹ اصول پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، اور اس سے حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دیا کہ وہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھی ہمیں کس طرح اثر انداز کریں گے۔ اس حدیث کی شرح میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حضرت ابو بکر کی مثال ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے جب وحی کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ نے جو فرمایا وہی چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابدغنا نے بھی کہی۔ تو ایک کتنی بڑی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہماری کمپنی ہمیں میٹر کرتی ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ خوشبو ہم لے کے جائیں گے۔ ہم ہمیشہ آج کے دور میں ایک ٹرم سنتے ہیں پازیٹیو وائبس اور نیگیٹو وائبس، تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو خوشبو ہوگی، ہمارے ارد گرد جو ہمارے ماحول سے ہم لے رہے ہوں گے وہ ہمیں افیکٹ کرے گا، اور جب ہم جس بھٹی کے آگے جا کے بیٹھیں گے تو ہمارے کپڑوں کو افیکٹ کرے گا، وہ چیز ہم جا کے آگے بھی لے کے جائیں گے اور وہ ہمارے معاشرے کو بھی افیکٹ کرے گا۔ اور اس حدیث سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیئر پریشر کو بھی ایڈریس کیا تھا۔ آج کے دور میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ پیئر پریشر، اور بچے اس پیئر پریشر میں آ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے مطابق کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ پیئر پریشر میں کس طرح نہیں آنا، اور ہم نے خود اپنے آپ سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی کمپنی میں رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا اور مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں وہ میں نے سلیکٹ کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک تابعی کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک نئے شہر میں گئے، ایک مسجد میں بیٹھے، اور مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اور وہاں پہ ان کی حضرت ابو درداء سے ملاقات ہو گئی۔ تو میرے لیے امپورٹنٹ ہے، آج کل جب ہم اپنے نوجوانوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جب اگلی نسل کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے وہ دھواں لا رہے ہیں اور وہ دھواں آگے تک پہنچا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو اپنے لیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے ضروری بنانا ہے۔ اور جس طرح میں پہلے بھی بات کر چکی کہ پیئر پریشر ایگزسٹ کرتا ہے اور ہمارا اسلام اس کو ایڈریس کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا بچہ اسے افیکٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، وہاں پہ وہ بچے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ آپ سوچیں گے بعد میں ان صحابہ کا کردار، ان صحابہ کا رویہ، ان صحابہ نے اسلام کو جو دیا وہ کہاں سے ملا انہیں، ان کی وہ تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں برے اچھے صحبت کی مثال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر کے گھر میں پرورش پانا، پھر اس کے بعد جیسا بھی میں نے ذکر کیا تمام حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے اپنی تمام پرورش پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایز اے دوست اگر نہ بھی کہے تو ایز اے انفلوئنسر، ہم لوگ بات کرتے ہیں انفلوئنسر، جو انفلوئنسر ٹرم ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے دین، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ ویسے ہی لباس پہنتے ہیں، آپ ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں جیسے آپ کا دوست کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ویسے ہی تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمیں اس حدیث کا اس بات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پیچھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو کہتے ہوئے سنا کہ آج ایک بہت بڑا باب ختم ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں سنتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ اور آپ سوچیں یہ خیر، یہ دوستی کہاں کہاں تک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اور یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور ان کی اس خوشبو سے جو آج تک ہماری دنیا میں آگے پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے بینگ انسان، ہمیں کیا چاہیے اپنے آپ کو ایک تو اس
کوشش میں لگے رہیں کہ ہم نے وہ خوشبو لینی ہے. اور جس سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ پازیٹیو وائبز اور نیگیٹو وائبز اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں. یہ وہ ساری ٹرمز ہیں جو آج ہم 1400 سال بعد استعمال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرمز یوز ہو رہی ہیں، لیکن اس حدیث نے ان تمام ٹرمز کو آج سے 1400 سال پہلے بتایا. اپنی پازیٹیو وائبز دیں، لوگوں کو اپنے اچھا دوست بنائے اور اس دوستی کو ایسے پھیلائیں جیسے حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی تھی. اور ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم بری صحبت میں نہ پڑ جائیں. ہم نے دیکھنا ہے ہم اپنے کس دوست کے ساتھ ہیں اور کس دوست کے دین پر ہیں. ہمارا دین اور ہمارے جو دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. اس دعا میں ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہیں، ایک برے ساتھی سے پناہ اور ایک ایسے پڑوسی سے پناہ جو برا ہو. تو ہمارا دین جہاں ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اچھے دوست ڈھونڈنے ہیں، تو ہمارا دین ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم نے بری صحبت سے دور رہنا ہے. ہم نے اپنے لباس کو اس آگ میں نہیں ڈالنا ہے. ہم نے اپنی نسل کو اس آگ سے بچانا ہے جس میں یہ جلتی جا رہی ہے. جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکی کہ اس حدیث میں وہ چیز ایڈریس ہوتی ہے جو آج کل ہم ایک ٹرم بہت یوز کریں، انفلوئنسرز کی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے انسٹا پہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں وہ کیا خوشبو پھیلانے والے لوگ ہیں یا وہ کیا ہمارے کپڑوں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں. اور یہی آج کا پیغام، یہی آج کی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم نے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اب بہترین کمپنی کے ساتھ رکھے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اپنے دوستوں کو پہچانے اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سے بہترین کام لے اپنے دین کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره